روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر داخل ہوئے تو وہاں کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ روزہ مبارک کے اندر لوہے سے بنے ہوئے بڑے صندوق موجود ہیں اور وہ تمام کے تمام مقفل یعنی ان پر لاک لگے ہوئے تھے۔ یوٹیوب پر موجود اپنے ایک انٹرویو میں شیخ عائز بتاتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ ان صندوقوں میں کیا ہے، چنانچہ روزہ رسول سے واپس آنے کے بعد شاہ فیصل نے ایک شاہی حکم جاری کیا اور ایک کمیٹی تشکیل دی یہ جاننے کے لیے کہ وہ ان صندوقوں کو کھولا جائے اور یہ معلوم کیا جائے کہ ان کے اندر کیا ہے۔ یہ صندوق دراصل سلطنت عثمانیہ کے زمانے ہی سے روزہ مبارک میں موجود تھے۔ ایک شام کو شیخ عائز اپنے ساتھ ایک نمائندہ لے کر روزہ مبارک کے حجرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ زیورات کا ماہر ایک شخص بھی تھا۔ حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو کر مقفل صندوقوں کے تالے کھولے گئے اور اشیاء کا جائزہ لینا شروع کیا گیا۔ شیخ عائز بتاتے ہیں کہ جس صندوق کا سب سے پہلے معائنہ کیا گیا اس میں سونے کے زیورات پائے گئے، جبکہ دوسرے صندوق سے چاندی کی زنجیریں برآمد ہوئیں جو کسی زمانے میں خانہ کعبہ اور روزہ رسول کے دروازے سے منسلک تھیں۔ ہمیں حجرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منسلک بھی کچھ تبرکات ملے۔ کمیٹی نے 15 روز تک حجرے میں موجود اشیاء کا جائزہ لیا اور بعد ازاں حجرے سے ملنے والے زیورات کو مدینہ منورہ کے میوزیم میں رکھنے کی تجویز پیش کی گئی۔ آج یہ تمام نوادرات مدینہ منورہ کے میوزیم میں رکھ دیے گئے ہیں تاکہ عام لوگ بھی ان کی زیارت کر سکیں۔ خواتین و حضرات، یہاں پر ایک وضاحت نہایت ضروری ہے کہ شیخ عائز بھی اصل قبر مبارک تک رسائی نہیں رکھتے تھے۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں ہوا تھا اور وہیں آپ کی تدفین ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم بھی وہیں پر مدفون ہیں۔ اس طرح روضہ شریف کے اندر 3 قبریں موجود ہیں۔ اگر آپ کو انٹرنیٹ پر کوئی بھی ایسی تصویر ملے کہ جس میں صرف ایک قبر دکھائی دے رہی ہو تو یہ جان لیجئے کہ یہ تصاویر جعلی ہیں۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرقد مبارک کی اصل تصویر دنیا میں موجود نہیں ہے، اس لیے کہ آخری مرتبہ جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل قبر مبارک تک گیا تھا تو یہ 550 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ حجرہ شریف جس میں آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی قبریں ہیں، اس کے گرد ایک 4 دیواری ہے۔ اس 4 دیواری کے بعد اس کے ارد گرد ایک اور دیوار کھینچی گئی جو 5 کونوں پر مشتمل ہے۔ یہ خصوصی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور خلافت میں بنوائی تھی اور اس 5 کونی دیوار کا مقصد اسے خانہ کعبہ کی مشابہت سے بچانا تھا۔ اسی 5 کونے والی دیوار پر ایک بڑا سا سبز رنگ کا غلاف یا پردہ ڈالا جاتا ہے۔ یہ دیواریں بغیر دروازوں کے ہیں، چنانچہ کسی کے بھی ان دیواروں کے پار اصل قبر مبارک تک پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو بھی سربراہان مملکت کو آج تک روزہ شریف کے اندر داخل ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے وہ اس 5 کونی دیوار پر پڑے سبز پردے تک ہی جا پاتے ہیں۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام عرض کرنے کی غرض سے جب زائرین سنہری جالیوں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو سنہری جالیوں کے پار انہیں بس یہی 5 کونی دیوار پر پڑا ہوا سبز پردہ نظر آتا ہے۔ گزشتہ 1300-1400 برس میں اس 5 دیواری حجرہ کے اندر سوائے 2 افراد کے کوئی نہیں جا سکا۔ پہلی بار 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کے دور میں ان کا غلام، اور دوسری بار 881 ہجری میں معروف مورخ علامہ اسمہودی کے بیان کے مطابق وہ خود اس 5 دیواری حجرے کے اندر گئے۔ آخری بار 881 ہجری میں حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیواریں پرانی ہو جانے کے باعث ان کی تعمیر نو اور ان کی زیبائش و آرائش کرنا پڑی۔ اس وقت نامور مورخ اور فقیہ علامہ نور الحسن اسمہودی مدینہ منورہ میں ہی موجود تھے اور انہیں حجرہ مبارک کی دیواروں کے تعمیر نو کے کام میں حصہ لینے کی سعادت نصیب ہوئی۔ علامہ اسمہودی لکھتے ہیں کہ 14 شعبان 881 ہجری کے دن 5 دیواری کو مکمل طور پر ڈھا دیا گیا۔ دیکھا تو اندرونی 4 دیواری میں بھی دراڑیں پڑی ہوئی تھیں، چنانچہ وہ دیوار بھی گرا دی گئی۔ اب ہماری آنکھوں کے سامنے مقدس حجرہ تھا۔ مجھے وہاں پر داخلے کی سعادت ملی۔ میں شمالی سمت سے داخل ہوا تو خوشبو کی ایسی لپٹ آئی جو زندگی میں کبھی محسوس نہ ہوئی تھی۔ میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دونوں خلفائے راشدین کی خدمت میں ادب سے سلام پیش کیا۔